لیکن ہارون صاحب اس ایشو سے آگے جاتے ہوئے پی پی 150 جہاں پہ تحریک انصاف کا خیال تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، ریکاؤنٹ مانگا، ریکاؤنٹ ملا، 70 ووٹ زیادہ نکل آئے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ، وہ پھر جیت گیا، اور تحریک انصاف اب بھی کہہ رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو اب تھوڑی سی میچورٹی دکھانی چاہیے؟ آپ کا ایک کلیم ہے جو کہ شاید درست ہے، بہت سے ہم سب مانتے ہیں. ایک بات ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں تو اس کی دلیل پیش کریں. اس سے پہلے وہ میاں والی کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا اور ہم نے ان کے کہے پہ اعتبار کر کے لکھ دیا کہ 80% پولنگ ہوئی ہے. نہیں ہوئی تھی 80% پولنگ. وہ سنی سنائی بات کر دیتے ہیں تحقیق کیے بغیر. ان کے ارد گرد اس طرح کے لوگ ہیں خوش آمدید. شکست تو اس معاشرے میں ویسے کوئی مانتا ہی نہیں ہے، کبھی کسی نے نہیں مانی. میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی سیاسی جماعت نے کہا ہو کہ ہمیں شکست ہو گئی. 100% فیئر الیکشن بھی اگر کہیں ہو جائے. مگر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا ثبوت پیش کریں تو پھر ہم مان لیں گے، اور اگر ثبوت پیش نہیں کریں گے تو بات غلط ہے. یہ تو بائی الیکشن تھا، اس میں فوج کھڑی تھی. سر تھوڑا مسئلہ میرے خیال سے تھوڑا زیادہ ہے. مسئلہ ہے پی ٹی آئی کے رویے کا. یہ صرف ایک پی پی 150 نہیں ہے، یہ اوورآل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کھیلنا. اور مجھے نہ کھیلنا تو نہ کھیلنے دینا. مجھے شک یہ ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے شروع میں جو اپنے آپ کو ڈیفرینشیٹ کیا تھا تمام جماعتوں سے، جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سارے چور ہیں ہم الگ ہیں، اب اگر وہ ان جماعتوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے آگے چلتے ہیں تو وہ جو اپنی شناخت بنائی تھی وہ شاید ڈیلیوٹ ہوتی ہے. یہ کنفلکٹ آ گیا ان کو. میرے خیال سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ایک ذمہ دار سیاست کرتے ہوئے دوسروں سے الگ کیسے رہیں، یا وہ پھنس گئے اور یہ ان کو نظر نہیں آ رہا کیا کریں. قاری صاحب میں بالکل متفق ہوں فاضل صاحب سے کہ رویے کا بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. وہ رویہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ بھائی ہم خیبر پختونخوا میں حکومت میں آ گئے ہیں اور مرکز میں ہم بہت بڑی اپوزیشن کی پارٹی بن گئے اور کراچی میں ہمیں بڑا تگڑا ووٹ بینک پڑا ہے. کل آپ نہیں گئے اے پی سی میں، ٹھیک ہے آپ کو صحیح طریقے سے انوائٹ بھی کیا جانا چاہیے تھا. آپ نہیں گئے اے پی سی میں، اس کے بعد بتائیے آپ کا ایک باقاعدہ طور پر ایک اچھا پریسر آتا اور آپ بتاتے کہ جی یہ چیز غلط ہوئی ہے، یہ چیز میاں نواز شریف صاحب کو کرنی چاہیے تھی، جو کہ ہمارا موقف ہے کیونکہ کراچی کے عوام نے آپ کی طرف دیکھا تھا تو آپ کو اتنا ووٹ دیا ہے. کچھ نہیں پتا. آج کا دور ہے نا سر، ایک اچھی بات ہے نا، ایک پریزیڈنٹ جا رہا ہے پرائم منسٹر سے دعوت دے رہا ہے، کل وہی پریزیڈنٹ آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ انکمنگ پریزیڈنٹ کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں جا رہا ہے. اچھی بات ہے، اس میں جانے میں کیا حرج تھا، اس میں نہیں جانا. یہ جو رویہ ہے یہ انہیں سے پوچھا جائے کہ کیوں نہیں جانا. وہ رویے کا کوئی بہت ہی کوئی زبردست قسم کا مسئلہ ہے. دیکھیں ٹویٹر والے ٹویٹر پہ یہ اس وقت شروع ہو گیا ہوگا کہ دیکھیں آپ کیا چاہتے ہیں عمران خان چوروں سے جا کے ملیں، یہ سارے چور ہیں، ہم اکلوتے لوگ ہیں. یہی مسئلہ ہے نا سارا کہ ہم جو ہیں وہ بالکل دودھ سے دھلے ہوئے اور سارے ٹویٹر والے تو فیصلہ کاشف صاحب نہیں کرتے نا، اور فیصلہ تو پارٹی کی لیڈرشپ کرتی ہے. اگر غلطی ہے انداز فکر کی تو لیڈرشپ میں غلطی ہے. ٹویٹر والوں کو کون پوچھتا ہے فیصلہ کرتے ہوئے؟ میں کاؤنٹر آرگیومنٹ دے رہا ہوں کہ کاؤنٹر دیکھتی ہوگی، مگر فیصلہ جو لوگ کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے کون لوگ فیصلہ کرتے ہیں. ٹویٹر پہ کون فیصلے کرتا ہے؟ لیکن ہم اتنے تبصرے لوگ سنتے ہیں کالم پہ، کیا ان کے تبصروں پہ اپنی رائے بدل لیتے ہیں؟ وہ جو فیڈ بیک آتا ہے ٹویٹر پہ، ایک تو ہمیشہ وہ ایک بالکل ایک جو بھی پارٹی لائن ہے وہ اسی کو لے کے وہ چل پڑتے ہیں، بلائنڈ فالوئنگ ہے. چلیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ آئیڈیلزم بھی ہے، آئیڈیلزم ہے، باقی سب چور ہیں. یہ ایک آئیڈیلزم ہے کہ ہمارے علاوہ اس میں یہاں پہ صاحب اب لیڈرشپ کا کام ہے نا کہ اپنے فالوورز کو بھی تھوڑا میچیور کرے. اس سسٹم میں آپ نے رہ کے چلنا ہے. مجھے بتائیں ابھی شاہزیب نے ذکر کیا کراچی کا، سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بن کے نکلی ہے کراچی میں. آپ کو سارے کراچی کے ڈسکورس میں کہیں پی ٹی آئی نظر آ رہا ہے؟ کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، کوئی آئیڈیاز دیے ہیں؟ دے آر نو بڈیز اس کراچی ڈیبیٹ میں. کیوں؟ کیونکہ وہ ناراض بن کے بیٹھے ہوئے، اینگری ینگ مین. ڈیبیٹ از بینگ لیڈ بائی پی ایم ایل این جن کا کوئی اسٹیک نہیں کراچی میں. شاید ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے کی سیٹ ہے ان کے پاس کراچی میں. متحدہ ظاہر ہے ان کے پاس مینڈیٹ ہے کراچی کا، وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہے. لیکن دیکھیں آپ آخری مومنٹ پہ مسلم لیگ فنکشن کو انویٹیشن کیا، وہ فوراً بھاگتے بھاگتے امتیاز سے سب پہنچے ہیں. اہم معاملہ یہ ہے کہ کراچی میں تو آپ کو ووٹ پڑا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہاں جا رہے ہیں. دیکھیں کراچی کے حالات کو لے کے ہمیشہ دو معاملے بڑے اہم تھے کہ آپ کے پاس پولیٹیکل سپورٹ اور پبلک سپورٹ ہے یا نہیں، اور ہسٹوریکلی پولیٹیکل سپورٹ اور پبلک سپورٹ انٹر لنکڈ تھے. آج اگر میاں نواز شریف صاحب کو کراچی میں پولیٹیکل سپورٹ نہ بھی ملے، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، اے این پی کہتے کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تب بھی میاں صاحب کے ساتھ پبلک سپورٹ ہے کہ جی ہمیں حالات اللہ کا واسطہ ہے ہمیں اس بھتے سے نجات دلائیں ہمیں. تو وہ جو پبلک سپورٹ ہے وہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کیسے اپنے ہاتھ سے جانے دے رہی ہے؟ میاں نواز شریف کے ہاتھ میں بالکل ایبسنٹ ہے، کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. بالکل فاضل صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ اہم تاریخی مواقع پر وہ فیصلہ نہیں کر سکتے تو یہ بات درست ہے، کیونکہ سیاسی عمران خان کا اپنا ذہن سیاسی نہیں ہے اور اس کے گرد دو طرح کے لوگوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے. ایک وہ جنہیں سیاست آتی نہیں ہے انتظامی، مثلاً عمر اسد کو،
جتنے ہی ذہین آدمی ہوں مگر بطور ایڈمنسٹریٹر کے ہوں گے، پالیٹیشین تو نہیں ہے، سیاستوں نے ابھی سیکھنی ہے، اور دوسرا نچلے درجے کے خوش آمدیوں نے. تو پارٹی کو میں ہمیشہ اس سے کہتا تھا کہ ایک پولیٹیکل کمیٹی کی ضرورت ہے اور ایک تھنک ٹینک کی ضرورت ہے. ایگری بھی وہ کرتا تھا، لیکن وہ خود ذہن چونکہ اس کا سیاسی نہیں ہے. مثلا یہ مظفر آباد میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا تھا. چودھری مجید کی حکومت اقلیتی حکومت ہے، 15-16 ارکان کی حمایت حاصل ہے، وہاں اسے جانا چاہیے تھا. کچھ ارکان اسمبلی بھی میرے خیال میں شامل ہو جاتے، عام لوگ تو بہت ہو جاتے. کراچی جانا چاہیے تھا جہاں ان کی اتنی بڑی سپورٹ تھی. ٹھیک وقت پر فیصلہ نہیں کر سکتے. ہارون صاحب، آپ کیونکہ خان صاحب کو قریب سے جانتے ہیں، میں صرف ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا نا خوشامدیوں نے گھیرا ہوا ہے. سر جہاں پر اسپیس ہوتا ہے خوشامدی وہیں آ کے فل کرتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے خوشامدیوں کو اسپیس دیا ہے اپنے آس پاس کے؟ مجھے سچ مت بتایا کرو، مجھے میری کنورسلی اسپیکنگ عمران صاحب کو بھی اچھا لگتا ہے کہ لوگ آ کے بات خان سنیں. صاحب آپ تو یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. اور مجھے بات سنیں نا میری خانزادہ، یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ عقل کی بہت سی قسمیں ہیں. عقل انتظامی ہے، ایک آدمی ایڈمنسٹریٹر کی عقل رکھتا ہے، ایک سائنسدان کی رکھتا ہے، ایک آدمی پڑھا سکتا ہے. یہ بہت سے لوگ ہیں جو آدمی کا رجحان ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ سیاسی ذہن اس کا نہیں ہے بنیادی طور پر. یہ ہے جہاں سے پرابلم شروع ہوتا ہے. اب مشیر اس کو ٹھیک منتخب کرنے چاہیے. تو یہ سارے خوش آمدی ہیں. یہ تو بڑا پرابلم ہو جائے. نہیں، لیکن سیاسی ذہن کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی چال بازیاں آپ کو آنی چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لوگوں کو مینیپولیٹ کرنا آنا چاہیے، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو صحیح مومنٹ کا پتہ ہونا چاہیے. صاحب کمال کرتے ہیں بھائی، سیاست کا فہم ہونا، سیاست کی باریکیوں کو سمجھنا. وہی جو آپ نے آخری والی بات کی کہ اس میں. اور ہارون صاحب کون ہوگا اچھا بہترین سیاسی ذہن کون ہے پاکستان میں؟ بہت سارے ہیں. یہ مثلا ان کے وزیر داخلہ ہیں، ان پہ اور اعتراض ہو سکتا ہے چودھری نثار پہ، مگر سیاست خوب سمجھتے ہیں. چودھری نثار صاحب مجھے نہیں پتا کہ یہ پازیٹیو چیز ہے یا نیگیٹو چیز ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں بڑی خطرناک چیز بھی ہے یہ. نہیں، پازیٹیو چیز ہے. نیگیٹو لیڈر کا بھی سیاسی ذہن نہیں ہے تو وہ کسی چیز کا فہم ہونا نیگیٹو کیسے ہو گیا؟ اگر وہ لیڈر بن گئے، وزیر اعظم اللہ ان کو بنائے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہ بنے، لیکن بن گئے اور ان کا وہ پولیٹیکل ذہن ہی نہ ہوا. نہیں بن رہے نا وزیر اعظم. کہاں سے وہ بن رہے ہیں؟ He has lost his final chance. کہاں سے وزیر اعظم بن رہے ہیں وہ؟ اچھا یہ فائنل چانس، یہ تو خبر ہے. کمال کرتے ہیں. فائنل چانس گیا عمران خان؟ نہیں، خبر نہیں ہے. آپ کے خیال میں نے 16 سال کے بعد اچانک ایسی ہوا میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اب سپورٹ ڈیزرو نہیں کرتا جب وہ ٹھیک فیصلے نہیں کر رہا، مشیر ٹھیک نہیں ہے. تو سپورٹ تو اس کو میں نے کیا تھا. کس نے اس کو سپورٹ کیا تھا؟ ان میں سے کوئی شکل آپ کو یاد آتی ہے؟ یہ اس کے ساتھ ہے. یہ تو سب 30 اکتوبر کے بعد آئے. ممکن ہے کہ یہ بات درست ہو، لیکن میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ چلیں جی اس پارٹی میں وہ ایک سیاسی سینس آف ٹائمنگ جو ہے وہ مسنگ ہے، یا وہ ان ڈیپتھ جو انالیسس مسنگ ہے، لیکن ان کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ بڑا کارپوریٹ سٹائل ہے، بڑے اس میں تھنک ٹینکس ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. مجھے تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا کے پی میں. آپ اگر دیکھیں کہ سر ایک امیج ہے نا کہ ذرا تھوڑا ایجوکیٹڈ پارٹی ہے، اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کے پی میں چھوڑے یار، میں اندر کے معاملات سے واقف سر، میں تو امپریشن کی بات کر رہا ہوں. وہ لاہور میں تھا، میں نے اس کا بندوبست کیا تھا، اس کی ملاقاتیں کرائی تھی، اس کو ڈسکارڈ کر کے واپس بھیج دیا. ان کا خیال تھا جہانگیر ترین اگر آ گئے، اسد عمر اب آ گئے، اور اس طرح کے لوگ آگے تو ہماری ریپرزنٹیشن ایسے لوگ 2-4 لوگ ہیں نا جو نئے لوگ لے کے آئے ہیں، لائے ہیں نئے لوگ. لیکن وہ جو امپیکٹ تھا جو ہونا تھا کہ پہلے 90 دن میں لگے گا کہ کے پی ایک دم چینج ہو گیا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا. میرا یہ نقطہ ہے کہ این ممکن ہے وہ کام ہو رہا ہو، امپیکٹ نظر نہیں آ رہا. سر ایز این اپوزیشن اگر آپ کو یاد ہو کاشف عباسی صاحب، چودھری صاحب کی 90 منٹ کی اس ایک آدمی نے پوری پارلیمنٹ آگے پوری حکومت آگے لگائی تھی. چودھری نثار علی خان اکیلے تھے. ٹکرز بھی ٹاک شوز کے ٹاپک بھی بناتے تھے. پارٹی کو زندہ رکھا نا اپوزیشن میں. سر اتنے زیادہ لوگ تو نہیں تھے. کم اپوزیشن دیکھیں، کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. چودھری خان صاحب خود ہے پرسونا ہے ایسا. دیکھیں خان صاحب کا کم پرسونا ہے. عمران خان صاحب ایک بڑی پرسنالٹی ہے، وہ کہاں ہے پھر؟ دیکھو 40 منٹ 50 منٹ کی تقریر کیا کریں گے پارلیمنٹ کھڑے ہو کے؟ دیکھیں وہ کسی ایشو کو اٹھانا پڑتا ہے، اس کے اوپر اپنا اوپینین دینا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے یار یہ خرابی ہے، یہ ٹھیک ہے. وہ تو سوائے اس کے کہ کرپشن کی ہے، ڈالر نہیں دیا، فلانا نہیں کیا، وہ اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ آپ کو تو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ان کی کیبنٹ اتنی بڑی ہے کہ قذافی اسٹیڈیم میں ہونا چاہیے. آج کے پی کے کی کیبنٹ، آج کے پی کے میں تقریباً سارے کے سارے ہی بن گئے. سر کوئی منسٹر، کوئی ایڈوائزر، کوئی کنسلٹنٹ، سارے کے سارے ہی بن گئے.